اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، ابھی تک جو یہ کورونا جو ہے، یہ بیماری تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تو سعودی عربیہ میں اس بیماری اور زیادہ ہو گئی ہے، اور کافی ہمارے بھائی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمیں اس وقت بھی جو اپنے سر پہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے، خطرہ جو سر سے ٹلا نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے۔ جہاں بھی رہیں، کہیں بھی رہیں، فاصلے کو بنائے رہیں، صاف ستھرا رہیں اور نماز کا پابند رہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا ہندوستان میں بھی کئی لوگ گزر گئے، یعنی ایسا منظر، ایسا حالات جو قیامت کا چھوٹا سا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا۔ ابھی کی بات ہے کہ کئی آدمی جو مر گئے، تو آخری دیدار کرنے کے واسطے جو ان کے اہل و عیال کو نصیب نہیں ہوا اور حکومت انہیں دکھائی بھی نہیں، دبئی میں انتقال بھی ہو گیا جو ہمارے لوگوں کا، تو وہاں بھی جو حکومت نے آخری دیدار جو دیکھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ کورونا بیماری کی وجہ سے، تو جو اپنے جو رشتہ دار تھے، ان کی خود بال بچے تھے، بیوی مر گئی تو شوہر اور اس کے بچے اس کو نہیں دے سکتا، شوہر مر گیا تو اس کے اہل عیال اس کو آخری دیدار نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ میرے بھائی، آپ یقین کر لیں کہ جنازے کے ساتھ صرف 4-5 آدمی تو انہی کے ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، غسل بھی نہیں دیا گیا۔ بعض لوگوں کو تو ابھی ہم نے سنا دبئی میں جو تیمم کر کے وہی جو ان کا جو لباس بنایا جاتا ہے جو پلاسٹک کا کورونا کا، تو اسی لباس کے اندر ان کو تیمم کرایا گیا، اور وہی جو 4-5 لوگ تھے جو اسی کے ساتھ ان کو دفنایا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ دیکھو میرے بھائی اور بہن، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو جو دکھا رہا ہے، اور اس وقت بھی مسلمان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ قبر پہ جانے والا قبر پہ جا کے صدقہ کر رہا ہے، مردوں سے مانگنے والا مردوں کے بجا کے مانگ ہی رہا ہے، جو حاجت روا نہیں ہے، جو مشکل کشا نہیں ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا نہیں تو اللہ کی رحمتیں آئے گی۔ اور مسلمان اس قدر جو بگڑ گیا ہے، جو حالات آپ دیکھیں، سود خوری بن گیا ہے، سود کا دھندا کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، چور ڈکیتی کر رہا ہے، یعنی یہ حالات میں بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، شرابی والا شراب پینا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یعنی اتنا بھی اللہ پاک ہمیں دکھانے کے باوجود کہ ہم لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی ہیبت نہیں بیٹھ رہی ہے۔ مرنا تو میرے بھائی سب کو ہے، لیکن یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ قیامت کا چھوٹا سا منظر، چھوٹی سی جھلک اللہ پاک ہم نے دکھا دیا، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض آدمیوں کو ہم نے دیکھا کہ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اپنے مست ہے کہ مسلمان نام کا ہے۔ ابھی میرے سے ایک آدمی کی ملاقات ہو گئی تو اس کو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کے اوپر جو کالا دھاگا باندھا ہوا تھا، ہم نے اس سے پوچھا، سلام دعا کی، بھائی آپ کا نام کیا؟ مسلمان تھا، کہ پوچھا کہ میں نے دھاگا کس چیز سے باندھے ہوئے آپ؟
ابھی دیکھو اس کا عقیدہ تو دیکھو، کہہ رہا کہ بھائی میں اس دھاگے سے میرے کو دل کو سکون ملتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میرے بھائی، دل کو اگر آپ کو سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دل میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل میں سکون ملتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر حالت میں جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں 70 بار سے زیادہ تو استغفار کرتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بخشائے ہوئے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ہم تو سر سے پیر سے لیتے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو کتنے بار صبر کرنا چاہیے؟ آدمی کو کم سے کم چلتے پھرتے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کم سے کم یہ اپنی زبان جو ہے تو ہم حرکت کرتے رہیں۔ اور ایک بات میری یاد رکھیں کہ جب آدمی کا جو مرنے کا وقت آتا ہے نا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک جو آخری کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہمیں نصیب کریں، جس کا آخری کلمہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جو آدمی آپ پوچھیں کہ میرے سے کہ بھائی ایک آدمی شراب کا عادی ہے تو مرنے کے وقت اس کی زبان میں کیا آ جائے گا؟ آپ اس کو کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں، وہ یہی کہے گا نہیں مجھے شراب پلائیے اور آپ بھی پیجیے۔ یعنی جب آدمی آخری وقت ہوتا ہے تو سامنے والا بیٹھ کے اس کو تلقین کرنا چاہیے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں۔ اگر جس کی عادت ہوگی گانا سننا، 24 گھنٹے گانا سن رہا ہے، اس کو کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لیں، وہ کہے گا نہیں مجھے گانا لگائیے آپ بھی سنیے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی جس کیٹیگری میں پڑا رہتا ہے، جس ماحول میں پڑا رہتا ہے، اور جس کا وہ سارا دن اسی میں رہتا ہے، تو وہ وہی کہے گا جو آخری ٹائم پہ وہی پڑھے گا۔ شرابی سے کہیں گے کہ بھائی نہیں مجھے آپ پلائے اور آپ بھی پیجیے۔ یعنی ایسی ہماری عادتیں بن گئی ہے۔ میں مسلمانوں کو، یعنی ہر سب کو مسلمان کو نہیں کہتا ہوں، اکثریت جو مسلمان ہیں دین کی معلومات نہ ہونے سے، قرآن حدیث کے معلومات نہ ہونے سے ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ان کو نماز کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ، دنیا کا سب سے بدترین انسان میرے نظروں میں ہے نا، یہ بے نمازی ہے۔ نماز کو کوئی حال میں آدمی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک ہی ذریعہ جو ہوتا ہے ہمیں 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس سے مانگنے کا، اگر وہ بھی ہم نہ کریں گے تو ہندو اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے کرونا وبا جو ہے میرے بھائی اور بہنیں سر سے نہیں اتری ہے، بھلا ابھی بھی ہمارے سر پہ ٹل رہی ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جہاں تک ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم تھام لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر لیں۔ کہنے والا کون یہ نہ دیکھے کہہ کے آ رہا ہے وہ سن لے آپ، ہے نا۔ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے بچوں میں ہے نا اطیع اللہ اطیع رسول کی صحیح تعلیم دے دیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اس میں کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اعمال جو ہمارے ہوتے ہیں جو اللہ کے خلاف کے سنت کے خلاف ہے، تو وہ ہمیں کرنے سے سوائے عذاب کے ثواب تو ہمیں ملے گا نہیں۔ اور اکثریت جو مسلمان اکثر میں کہتا ہوں اکثریت جو ہے یہ قرآن حدیث سے کوسوں دور مسلمان ہمارے دور ہیں۔ یعنی وہ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے اور حدیث رسول کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہی جو قصے کہانیاں جو علماء کرام سے سنتے ہیں